بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ دوستو ساتھیو، یہ سورۃ الروم ہے، 21واں پارہ ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 آیتیں بیان کی ہیں جن کے اخیر میں عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ کچھ حقوق کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، وہ اس طرح کہ فرمایا کہ فآت ذی القربى حقہ والمسکین، کہ تم اپنے قریبیوں کو اس کا حق دو۔ تو قریبی 2 اعتبار سے ہوتا ہے شریعت کے اندر۔ ایک یہ ہے رشتہ داری میں، یعنی ایک یہ ہے کہ نسب میں قریب والا ہو، چاچا، ماما، دادا، نانا، اور قریبی رشتہ دار جن کے ساتھ خونی رشتہ انسان کا ہوتا ہے، تو یہ فرمایا کہ تمہارے قریبی ہیں، ان کو اپنا حق دینا چاہیے۔ اور دوسرا قریبی یہ ہے کہ انسان کا پڑوسی ہے، اور پھر اس میں بھی شریعت نے علیحدہ علیحدہ ہر کسی کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ مثلا جن کی ایک دیوار ہے، ساتھ جنب کے اندر ہے، تو اس کے علیحدہ حقوق ہے، اور جو پچھلی طرف ہے اس کا علیحدہ حق ہے، جو اگلی طرف ہے اس کا علیحدہ حق ہے۔ شریعت اسلام نے ایسا ترتیب نظام دیا جس کو بندہ دیکھ کر پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے عمومی طور پہ یہ فرما دیا کہ فآت ذی القربى حقہ والمسکین، کہ قریبی کو اس کا جو حق ہے اس کو دے دو، والمسکین، اور مسکین کا بھی جو حق ہے اس کو دے دو۔ اب مسکین کا کیا حق ہے؟ محتاج ہے، مفلس ہے، اس کو وہ آ گیا آپ کے پاس کھانا مانگنے کے لیے، آپ کا حق ہے اس کو دے دیں۔ غریب ہے، مسکین ہے، کسی اور حاجت کے لیے آ گیا، کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ یا اسی طریقے سے آپ کا مزدور ہے، کام کرنے والا مسکین ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھیں اور اس کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ وہ ابن سبیل، اور راستے کا مسافر، کوئی اجنبی گزر رہا ہے، جانتا نہیں ہے، مسلمان ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں شریعت اسلام کی وسعت ظرفی اتنی ہے کہ ہندو کیوں نہ ہو، سکھ کیوں نہ ہو، بد مذہب نہ ہو کیوں نہ ہو، ہاں البتہ صرف مسلمانوں سے لڑائی کرنے والا نہ ہو، اور جس فرقے، جس جماعت، جس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اسلام نے اس کے لیے وابن السبیل کا تذکرہ کیا۔ یعنی کیونکہ یہ صورت مکی ہے اور صورت روم مکی صورت ہے، تو اب اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یعنی مشرکین کو بھی حق دیے، کافروں کو بھی حق دے، سوائے ان کے جو لوگ حربی لڑائی کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ تو ہر قسم کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ایسے عام کفار ہیں ان کے ساتھ بھی راستے کے مسافر ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، اور سواری کی ضرورت ہے، اور کسی مشکل میں پھنس گئے تو ایک انسان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے لیے یہ بات بہت ہی بہتر ہے، کس ازروے یریدون وجہ اللہ، یعنی تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو اس اللہ کی رضا کے اعتبار سے تمہارے حق میں یہ بات بہت ہی بہتر ہے کہ تم قریبیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، راستے کے مسافروں کے ساتھ اچھے سلوک سے رہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب میں قرآن مجید کی بخاری شریف کی حدیث کا ایک حوالہ چھوٹا سا نقل کر دوں، عام مشہور ہے، واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ پہلی امتوں اور پہلے نبیوں کا واقعہ ہے، اور پہلی قوموں کا واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی بدکار 70 سالہ، اس کے بارے میں جیسے مشہور ہے حدیث پاک میں، تو وہ کیا ہے، ایک کتے کو
پانی پلاتی ہے تو اللہ نے وقت کے نبی کو یہ بتا دیا کہ ہم نے اس کی بخشش کر دی۔ تو اب اللہ نے کیسا انداز میں فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ فاولئک هم المفلحون۔ اب دوستو بھائیو دوسری آیت اب دیکھیے، فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس۔ جیسا کہ میں نے اپنے انسٹاگرام میں اور فیس بک کے مختصر 1 منٹ کے شارٹ کٹ کلپ میں یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، کہ تم دیتے ہو لوگوں کو مال اس اعتبار سے کہ تم ان سے نفع حاصل کرو اور ان سے سود کے ذریعے منافع حاصل کرو۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے فلا یربو عند اللہ، تم لوگوں سے تو وقتی طور پہ زیادہ پیسہ سود کے ذریعے لے لو گے، لیکن حقیقت میں یہ مال اللہ کے ہاں بڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے آگے یہ فرمایا کہ ہاں وما آتیتم من زکات، جو تم اللہ کے نام پر اپنے مال کو پاک کرنے کے اعتبار سے دو گے اور اس میں اللہ کی رضا ہوگی، تریدون وجہ اللہ، تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، یا اسی طریقے سے صدقہ دیتے ہو، خیرات کرتے ہو، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی رشتہ دار کو بدلے میں لیا جائے پیسہ مال، تو یہ اللہ رب العالمین فرمایا پھر تو یہاں ایک مسئلہ زیر غور ہے، جیسے میں نے پہلے ایک چھوٹے سے کلپ میں بیان کیا کہ شادی خوشی کے موقع پر لوگ کم زیادتی کے ساتھ دیتے ہیں، تو یہ تو ہے حرام ہے، سود کے زمرے میں آتے ہیں۔ مختلف قسم کے علماء نے یہاں نقل کیا ہے، بالخصوص پاکستان میں ہمارے میں جو مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن ہے، اس کی آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہی لکھا۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا، تو ہمارے ہاں بھی یہی کلچر چل چکا ہے، یہی ترتیب بن چکی ہے کہ لوگ ایک شادی پہ گیا، اس نے اپنی کاپی پہ ڈیل کر لیا، لکھ لیا کہ فلاں بندے نے مثلا 1000 روپیہ دیا، اب دوسرا بندہ اس کے 2 سال 5 سال 10 سال بعد بیٹے کی شادی پہ جاتا ہے، اب وہ کہتا ہے یہ پہلا زمانہ تو سستا تھا، اب تو زیادہ پیسے دینے چاہیے، تو وہ جاتا ہے جی اب تو 1500 2000 دینا چاہیے۔ اب دوستو بھائیو، یہ بندہ جو اپنے پاس پیسے رکھتا ہے تو وہ دوبارہ جب واپس کرتا ہے تو پھر اس اعتبار سے وہ سود میں زیادتیاں، پیسے کے بدلے میں پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو اس اعتبار سے وہ سود بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ علماء نے کتابوں میں لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے میں تو زیادہ نہیں دوں گا، برابر دوں گا، تو اب یہ علماء فرماتے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے کسی کا مال اپنے پاس محبوس رکھنا، قید رکھنا، بند رکھنا، اس اعتبار سے بھی شریعت نے منع فرمایا۔ تو دونوں طریقوں سے یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اس کی اپنا ایسے خدمت کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کا اکثر اشکال ہے، لوگ کہتے ہیں ابھی مجھے ایک میسج آیا کہ اس نے بولا ہے بھائی جی ہم تو ایسے مدد کرانا چاہتے ہیں، آپ نے ایسا مسئلہ کیسے بیان کر دیا؟ بھائی شریعت کا مسئلہ ہے، بیان کرنا ہے، ہمارا حق ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر کسی کی مدد کرانی ہے تو آپ درمیانے سال کرا دیں، 6 مہینے پہلے کرا دیں۔ ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا جیسے آج کل ماشاءاللہ ہمارے ملک میں لوگ فی سبیل اللہ لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرا رہے ہیں، ان کے لیے انتظامات کر رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہ ہے مزے کی بات، نہ کہ بندہ اپنی کاپیوں پہ ڈل کرے، سلامی کے اعتبار سے، نندرے کے اعتبار سے لکھے اور پھر اس کو واپس لینے میں بیٹھ جائے۔ ہاں بھائی بڑے بڑے آج تو دیکھیں جی مولویوں کی شادی ہوتی ہیں، مولویوں کی بیٹوں کی شادی ہوتی ہیں، وہ مولوی حضرات بھی اس چیز کو کیا ہے ملامت نہیں سمجھتے، برا نہیں سمجھتے، اچھا سمجھتے ہوئے، اچھا فیل کرتے ہوئے وہ کاپی والے بٹھا دیتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں بھائی ہاں ایک ہمارے ہاں شادی ہوئی تو اس میں یہ ہوا کہ ایک بندے نے شادی کی، اس نے کہا بھائی ہم تو مرغی گوشت وغیرہ پکا کے اور ساتھ زردہ پکا کے ہم نے تو پیسے اکٹھے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد لوگوں نے سلامی لکھا دی، کیونکہ اس بندے کا یہ نظریہ تھا کہ ہم پوری زندگی ہر کسی کے پاس جاتے رہے، میری تو اولاد ہے نہیں یا چھوٹی اولاد ہے یا پتہ نہیں کب شادی ہوئی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں بھی کچھ نہ ایک بیٹے کی شادی پر یا بیٹے کی شادی پر کچھ کر لیتا ہوں تاکہ پیسے اکٹھے ہو جائیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کا یہ مزاج اور طبیعت بتا رہا تھا، انہوں نے بولا کہ جی ہم نے 1 لاکھ روپیہ مثلا خرچہ کیا تو ہمیں 1,30,000 روپیہ سلامی بنی ہے، نیندرا بنے، تو ہم نے اب کیا بچت کر لی ہے 30,000 روپے ہماری بچت ہوگی، شادی بھی ہو گئی، نام بھی بن گیا اور بچت بھی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے شریعت اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ہزاروں شادیاں ہوئیں دیکھیں اور اللہ کے رسول کی خود کی شادی ہوئیں، اللہ کے رسول نے کوئی ایسا پرتکلف عمل نہیں کیا جس سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہو اور اس سے پھر دوبارہ مال چھینا جائے، ایسا قطن بھی نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باروں کے میں منع فرمایا، تو لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو، دوسرے لوازمات کے ساتھ کسی کو
نچوڑو نہیں، کسی کو بھوک کا متلاشی نہ کرو، بلکہ ان کو حق دے کر ان کے ساتھ. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ تم دے گو اللہ کی رضا کے لیے تو فاولئک ھم المضعفون، میں اللہ تمہیں دگنا کر کے واپس کر دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا